غیر برادری میں شادی کا اسلامی نظریہ کیا ہے، اسلامی نقطہ نظر دیکھ لیتے اور کچھ شادیاں بھی دیکھ لیتے ساتھ میں، تاکہ بات کلیئر ہو جائے، پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ غیر برادری میں شادی اور اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ آئیے، عرب معاشرے میں غلام منڈیوں میں بکتے تھے، بات کلیئر ہے میری ایک دم، غلام منڈیوں میں بکتے تھے جیسے جانور بکتے ہیں، یہ تھا عرب کا سماج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں پیدا ہوئے، مکے کا سماج اور اطراف کا سماج یہ تھا، غلام منڈیوں میں بکتے تھے جیسے جانور بکتے ہیں، سودے ہوتے تھے، سودی بازیاں کی جاتی تھی، اور جانوروں سے بدترین سلوک ان سے ہوتا تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی ہم اس کہانی میں نہیں جا رہے کہ غلاموں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو بہرحال وہ منڈیوں میں بیچے جاتے، فروخت کیے جاتے، انسان تو ہوتے لیکن انسانوں میں سب سے حقیر انسان مانے جاتے، نیچلے، اوچھے، گندے، کہ وہ اگر نزدیک آ جائے، وہ چھو لے تو بھی پرابلم تھا ان کے ہائی کاسٹ والوں کو۔ ان کے اندر، عربوں کے اندر جو اونچی ذات اپنے آپ کو کہتے تھے، اونچا خاندان، اونچا سماج، وہ کیسے ہوتا مجھے نہیں معلوم، میں تو یہ سمجھتا اخلاق سے، اچھی عادت سے، اچھی چیزوں سے، اچھے کرموں سے انسان اونچا، لیکن کچھ لوگوں کے پاس صرف پیدا ہو گئے تو اونچے ہو جاتے ہو۔ بہرحال اسلام میں نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ میں مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، کوئی دوسرا آدمی اس کو سنے تو اس کو جو ہے جس کو کہیں گے ریشنلی اس کو سمجھے اس بات کو۔ بہرحال ہم لوگ نہیں مانتے ان تمام چیزوں کو، ٹھیک۔ تو بہرحال وہاں یہ سماج تھا، وہاں اونچ نیچ کا یہ تقاضا تھا۔ اب عرب اور غیر عرب کئی مسئلہ تھا، عرب اور غلام، یہ تو کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ عرب اور غیر عرب میں وہ تمیز اتنی کر لیتے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ عرب اور غلام، غلام تو جانور سے بدتر چیز ہے، انسانوں میں سب سے حقیر انسان ہے، جو سب سے کمتر، سب سے اونچا، سب سے نچلا ہوتا تھا۔ آئیے واقعہ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کا نکاح ہو رہا ہے، مطلب وہ لڑکی بڑی ہو گئی، اس نکاح کے لائق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھوپھی تھی امیمہ بنت عبد المطلب، یاد رکھیے، ان کی جو ہے اللہ کے رسول کی جو ہے یہ پھوپھی ہے رشتے میں۔ ان کی بیٹی ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، جو بعد میں امہات المومنین بنی، ایک لمبا بہرحال واقعہ ہے، لیکن ابھی بہرحال یہ کنواری تھی۔ رشتے ڈھونڈنے جا رہے کہ بھائی کس سے نکاح کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفر رکھتے ہیں کہ اس کا نکاح جو ہے زید بن حارثہ سے کر دیا جائے۔ زید بن حارثہ ایک غلام ہے، یاد رکھیے، زید بن حارثہ ایک غلام ہے۔ عرب غلاموں کو جانور سے بدتر سمجھتے ہیں، انسانوں کی سب سے حقیر نسل القسم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول زید کا رشتہ بھیجتے ہیں زینب کو، جو کہ ایک آزاد عورت ہے، یہ آزاد کردہ غلام ہے، لیکن زینب تو آزاد پیدا ہوئی، مالدار ہے، حسب نسب میں جو ہے نبی کی خاندان سے، پھر کیا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا اپنے خاندان کے تعلق سے کہ میرے خاندان میں آدم سے لے کر مجھ تک کسی نے زنا نہیں کیا، یہ اتنا پاکیزہ خاندان ہے ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کی خاندان سے پھوپھی ذات بہن ہے سگی آپ کی، کس کو رشتہ بھیج رہے ہیں؟ دیکھیے لوگ بولنے کو بہت بولتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں ٹھینگا پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھیج رہے ہیں غلام کا رشتہ اپنی پھوپھی ذات بہن کو، رشتہ طے ہو جاتا ہے اور شادی ہو جاتی۔ بتاؤ دنیا کے لوگ بڑے قصے کہانیاں سناتے، ایک مثال دو ایسی کہ ہم پوری انسانیت کو برابر مانتے ہیں، لیکن بیٹی تو اپنے خاندان میں ہی دیں گے، یہاں تو ہو گئے فیل تم۔ اللہ کے رسول نے نکاح کروایا، یاد رکھیے۔ آئیے دوسری مثال لیجیے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ بھی ظاہر سی بات ہے ایک غلام ہے اور غلام کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشی عورت سے کیا۔ زینب بنت جہش بھی قریشی عورت ہے، قریش میں عام نہیں ہے، عربوں میں سب سے اونچا جو اپنے آپ کو سمجھتے قریش تھے، وہ بھی قریشیہ تھی۔ ایک دوسری قریشی عورت سے نکاح کیا جن کا نام فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا تھا۔ آپ دیکھیے ایک افریقن غلام کی شادی ہوتی ہے ایک قریشی عورت سے، یہ تو محال تھا کہ کبھی انسانیت سوچے اس طرح سے۔ اللہ کے رسول نے یہ تبدیلی لائی۔ اب کون سی کاسٹ، کون سا قبیلہ، کون سی ذات، کون سی برادری تھی یہاں جس نے دونوں کو ایکول کر دیا؟ بتائیے، سوائے تقوی کے، سوائے تقوی کے یہاں اور دوسرا کچھ بھی نہیں تھا۔ تقوی کی بنیاد پہ یہ نکاح ہوا، یاد رکھیے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بنیادیں نہیں تھی۔ تیسرا واقعہ لیجیے، جلیبیب رضی اللہ عنہ کا، ایک صحابی ہے، افریقی ہے، کالے تھے، موٹے موٹے ہونٹ والے تھے، روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، آزاد کردہ، بہرحال بعد میں آزاد کر دیے گئے تھے۔ اب یہ جو ہے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بڑی محبت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول منڈی میں جاتے اور یہ منڈی میں آیا کرتے کبھی تجارت کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا پیچھے جا کے ان کو ایک بار آنکھ پکڑ لی ان کی دونوں ہاتھ سے، اب وہ پریشان ہو رہے، اللہ کے رسول چھوڑ بھی نہیں رہے، کون ہے پہچانو کون ہے؟ کسی نے چلنے والے نے کہہ دیا کہ محمد ہے، تو ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول مجھے پکڑا، تو وہ اپنے آپ کا وزن ڈال کے اللہ کے رسول کے اوپر گر گئے، تو اللہ کے رسول کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ آپ دیکھیں
غلاموں کے ساتھ سلوک دیکھیے. اب یہ سلوک ہی بتاتا ہے کوئی کاسٹ سسٹم، کوئی اونچ نیچ نہیں. پھر پوچھتے جلیبیب سے جلیبیب کیسی چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے، شادی ہوئی نہیں ہوئی. جانتے ہیں کہ نوجوانوں سے کیا مسئلہ پوچھنا چاہیے، شادی کے لیے پریشان ہوتے ہیں. شادی ہوئی نہیں ہوئی تو کہا مجھے کون لڑکی دیں گا، آپ میری حالت دیکھیے. تو ٹھیک ہے میں خط لکھ دیتا ہوں تمہارے لیے. ایک خط لکھا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے فلاں گھر جاؤ اور وہاں دے دو. یہ پہنچے خوشی خوشی کہ اب شادی کا ہو رہا کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہے. چلے گئے، جا کے خط دے دیا. قریش کے 2 لوگ جن کے گھر میں خط بھیجا گیا، باپ نے خط پڑھا، بیوی سے کہا، مطلب بیگم سے، مطلب باپ لڑکی کا باپ، لڑکی کی ماں سے، خط دیکھ لو ایک آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جلیبیب کے لیے ہے، ہماری لڑکی کے لیے بھیجا گیا. بیگم نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا سوچ کر یہ رشتہ بھیجا. کہا بھیجا تو کہا بیٹی کو بتا دو، پوچھ لو اس سے بھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. باپ گئے بیٹی کے پاس، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا میرے نام، تمہارے لیے ایک رشتہ بھیجا ہے، دیکھو تم کو پسند ہے تو. بیٹی جواب دیتی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. آپ کو پسند ہے، مطلب آپ اجازت دیتے، چونکہ ولی کی اجازت ضروری ہے، آپ راضی ہے؟ تو میں راضی ہوں. تو کہا مجھے کرنا ہے. پھر مجھے کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں. کہا ٹھیک ہے، نکاح کر دیا گیا، شادی ہو گئی. اب یہ عورت کیسی تھی اپنی ذات سے دیکھیے آپ، اس کا مقام کیا تھا روایتوں میں آتا ہے. وہ کیسے آتا ہے بات کا واقعہ آپ کو بتا دیں گے. ہوا چند ہی ماہ گزرے تھے، اعلان ہوا جنگ کا، جلیبیب جنگ میں شامل ہوئے اور مارے گئے، قتل ہو گئے، مطلب شہید ہو گئے. شہید ہو گئے تو صحابہ میں طریقہ یہ تھا بیوہ عدت گزاریں گی، رشتے آنا شروع ہو جاتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جلیبیب کی بیوہ کو جتنے رشتے آئے، عرب کی عورتوں میں اتنے رشتے کسی بیوہ کو نہیں آئے تھے جتنے جلیبیب کی بیوی کو آئے. مطلب رشتوں کی لائن لگ گئی، جیسی ان کی عدت ختم ہوئی، سیکنڈ میرج کے لیے لوگ لینے کے لیے لائن لگ گئی. اتنے رشتے کسی بیوہ کو نہیں آئے جتنے جلیبیب کی بیوہ کو آئے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ جو تھے، جو ایک بدری صحابی تھے، یہ بدری صحابی تھے، انہوں نے اپنی بھتیجی جن کا نام ہندہ بنت ولید تھا، یاد رکھیے، اور ابتدائی دور میں ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے ایک عورت تھی، ان کا نکاح سالم سے کیا جو کہ انصار کی ایک عورت کے غلام تھے. انصار کی ایک عورت کے غلام تھے، ان سے نکاح کیا اپنی ایک بھتیجی کا جو کہ قریشیہ ہے. ایک تو دیکھو مہاجر اور انصار کا فرق، دوسرا آزاد اور غلام کا فرق، تیسرا قریش اور غلام، کیا مطلب اس کا کیا کمپیریزن کریں، اور نیشنلٹی کا ڈفرنس اتنا بڑا.